نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ان روایتوں میں سے ایک دو ہی میں ذکر کروں گا یہاں پہ، کیونکہ وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ 10 سال یہ چھوٹا وقت نہیں ہے۔ 10 سال کے وقت میں خادم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، ان غلطیوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ خود کہتے ہیں حضرت انس کہ کسی بھی کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف نہیں کہا۔ کسی بھی کام کو جو میں نے کر دیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کیوں تم نے ایسا کیا، یا جو میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نے کیا کیوں نہیں۔ اس طرح کی روایتیں ہیں۔ اور سب سے مشہور واقعہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں سارے وہ مشرکین اور سرغنہ قسم کے لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ آپ چاہتے تو مکہ کی زندگی میں جن لوگوں نے بھی آپ کو ستایا تھا وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، جو گالیاں دیے تھے، جو صحابہ کو تکلیف دیے تھے، جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گلیوں میں گھسیٹے تھے، جو عمار بن یاسر اور یاسر کے خاندان کے لوگوں کو زد و کوب کیے تھے، سارے کے سارے موجود تھے۔ ابو سفیان بھی موجود تھے۔ سارے لوگوں سے آپ چاہتے تو ایک ایک کر کے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے عفو درگزر کو ترجیح دی بدلہ لینے کے مقابلے میں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ آج ہم کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج یہ بدلے کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، آج دیکھیں گے کہ یہ کفار مکہ کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج یہ رحمت اور مرسی کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو یا اس کے دروازے کو پکڑ کر کے سارے لوگوں کو یہ پیغام سنایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یہ عفو درگزر کا ایک یعنی بڑا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تاریخ کے معاملے میں آتا ہے۔ کوئی بھی فاتح یا کوئی بھی بادشاہ جب کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو مفتوحین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا، وہاں کی بستیاں تباہ کر ڈالتا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتا، ان کے لوگوں کو وہاں سے کہیں اور بھگا دیتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سب کے لیے معافی ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے ان کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ فتح مکہ کے ٹائم پر اسلام قبول کیے، اس سے پہلے یہ پورے اسلام کے خلاف ہی تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام ہے وہ فتح مکہ کے بالکل قریب میں ہے، تو آپ نے ان کو، وہ سردار قسم کے تھے، تو یہ اعجاز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور ان کے اخلاق عفو درگزر کے معاملے میں۔ اس طرح سے اور بھی ایک واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ یہودی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بد دعا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا محمد، محمد آپ کی موت ہو جائے۔ سام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں موت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا غور سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اس سے پہلے ہی جواب دے دیا، وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، تمہاری موت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ آپ سمجھتی نہیں ہیں، میں نے جواب دے دیا ہے، وعلیکم کہا ہے کہ بھائی جو تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو جائے، اتنا کافی ہے، باقی اللہ ان کو معاف کرے، باقی اللہ ان کو ہدایت دے۔ طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عفو درگزر کے نمونے ہیں۔ اس کے پیچھے مورل یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس صفت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ دو اور میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، عام طور سے ہم اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی سخت مزاج ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کبھی باہر کا فرسٹریشنز گھروں میں جا کر کے نکالتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان ہمارا تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں گھر کی عادت کو بیان کرتی ہیں، کان فی محنتی اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ گھروں میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ گھروں میں ہمارے کچن سے لے کر کے ہمارے کپڑوں کی دھلائی اور بیڈ روم کی چیزیں، ساری چیزوں میں ہمیں اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے بیوی کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ہیلپ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان فی محنتی اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان، اپنی فیملی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے، باقی وقت میں گھر کا کام کاج کرتے تھے۔ بعض دوسری روایتوں میں جس کے اندر شاید کچھ ضعف ہے، یہ آتا ہے کہ کان یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے بھی خود ہی سل لیا کرتے تھے اگر کہیں سے کچھ پھٹا ہوا ہے۔ ویخصف نعلہ، اور اگر جوتے کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ خرابی آ گئی ہے، پھٹ گیا ہے کہیں سے، تو اس کو خود ہی صحیح اور درست کر لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور وہ گھر میں وہ سب کام کرتے تھے جو عام انسان اپنے گھروں میں کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی جو ہمارے سگے بچے ہوتے ہیں یا بچوں کے بچے ہوتے ہیں یا بچیوں کے بچے، نواسے اور پوتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا پیار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو سب سے زیادہ عمر والے بچے تھے وہ ان کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک زندہ رہے۔ یہ آپ کی نرینہ اولاد میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے بچے تھے ابراہیم، 17 مہینے تک تقریباً زندہ تھے، اور یہ اپنے رضاعت کے ایام ابو سیف نام کے ایک صحابی کے گھر پہ گزار رہے تھے۔ وہ ایک غریب خاندان تھا، ان کے پاس آپ جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں ایسے ہی بیٹھ جاتے اور اپنے بیٹے کو پیار کرتے، ان کو بوسہ دیتے اور ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اور جب انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ ابراہیم کے لیے 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جنت میں، جو ان کے ایام رضاعت جو 2 سال کا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، یعنی جو 8 مہینے 7 مہینے باقی بچا تھا وہ 2 دودھ پلانے والی جنت میں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ روتے تھے اپنے بیٹے کے محبت میں، لیکن آپ نے کہا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اور ہم زبان سے ایسی بات ہرگز نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو خوش نہ رکھے، ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، یعنی ہم بہت زیادہ چیخ و پکار نہیں کرنے والے، اس بڑی مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنی بیٹی جو امامہ بیٹی کی بیٹی نواسی امامہ بنت ابی العاص، زینب جو پہلے ابو العاص سے منسوب تھیں، ابو العاص رضی اللہ کی بیوی جو تھیں زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی ایک بیٹی تھی امامہ کو آپ اپنی گود میں اٹھائے رہتے تھے حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ یہ آپ کا پیار تھا اپنے بچوں کے تئیں، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کے بچوں سے محبت ہونی چاہیے۔ حسن جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، ان کو آپ بوسہ لیتے، ان کے پیشانی کو پکڑ گئے، ان کے لیے دعا کرتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کلمات سے ہر ایسی چیز سے جو تکلیف پہنچانے والی ہو، شیطان سے اور ہر نظر بد سے۔ اس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک صحابی اقرع بن حابس کے نام سے موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو بوسہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس 10 بیٹے ہیں، میں کسی کو بوسہ نہیں لیتا، میرے پاس ایسے 10 بچے ہیں
میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں بوسہ نہیں لیتا ان کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایسے انسان کا جس کے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال دیا ہو. تو ہمارے دل میں اپنے بچوں کے تئیں رحمت ہونی چاہیے اور ان سے پیار اور محبت ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے. ان تمام باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے. یہ آخری بات ہوگی. آپ جانتے ہیں جب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا گئے. وحی کا جو واقعہ ہے 3 سال سے آپ غار حرا کے اندر جا کے بیٹھتے تھے اور ان 3 سال کی ریاضت اور عبادت کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سنایا، پڑھایا. جب وہ آیتیں آپ نے پڑھیں تو آپ بہت زیادہ ڈر گئے اور گھر میں آ کر کے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے اور میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، لگتا ہے کہ اب میری موت ہے. یعنی اس قدر گھبرائے ہوئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تعریف کی اور کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے، ہرگز آپ کو پریشانی میں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس کے ریزنز آگے بتائے. آپ کی صفات کو ذکر کیا، آپ کے اخلاق کو ذکر کیا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور ایسے انسان کا بوجھ برداشت کرتے ہیں جو اپنا بوجھ یا اپنے اہل و عیال کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یعنی جو اپنی پرورش نہیں کر سکتا، اپنے فیملی کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں. یعنی اس کا مالی مدد کرتے، یا اگر وہ کمزور ہے فزیکلی جسمانی اعتبار سے تو اس کا بھی ہیلپ کرتے ہیں آپ. تو آپ کو اس کی وجہ سے اللہ رسوا نہیں کرے گا. وتکسب المعدوم، تیسری صفت، جو انسان کمانے کے لائق نہیں ہے اس کے لیے آپ کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی اسے کمانے کے ہنر سکھاتے ہیں یا اس کے لیے کوئی بزنس سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں، یا اس طرح کا معنی ہے جو شارحین نے لکھا ہے. چوتھی چیز ہے وہ تقری الضیف، مہمان نوازی بھی ایک اچھے اخلاق ہے. مہمانوں کی اچھی ضیافت کرنا، ان کو اچھے کھلانا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال من لا یکرم ضیفہ من لا یکرم ضیفہ. ایسا انسان جو اپنے مہمان کی اچھے سے مہمان نوازی نہ کرے. اپنی وسعت کے بھر انسان کو اپنے مہمان کی مہمان نوازی اچھی کرنی چاہیے. تو حضرت خدیجہ نے کہا وہ تقری الضیف، آپ مہمان نوازی اچھی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے کام کاج میں، حق کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں. جب بھی حق کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں آپ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ صفات جس انسان کے ہوتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کریں گے. ایسے انسان کو اللہ رب العالمین تکلیف میں نہیں رکھیں گے. یہ حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی. اور اس کے بعد کا پورا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہ اپنے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں. اس سے مطلب نہیں ہے. اس حدیث کے اندر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا. صلہ رحمی کا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جانا، اور مہمان نوازی کرنا، اور اسی طرح سے حق کے کاموں میں ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا. تو یہ کچھ صفات تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے متعلق تھیں. آج کے اس درس میں ہم نے، ویسے تو بہت ساری صفات ہیں لیکن ان صفات کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے ضرورت ہیں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو سمجھنے، پڑھنے، سننے کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وجزاکم اللہ خیرا.